السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ دلارا خود تو اسلام آباد چلی جائے گی اور جاتے ہوئے ملازمہ سے کہے گی کہ کہکشاں سے کہنا کہ جلد سے جلد اپنا بوریا بستر سمیٹ کر میرے آنے سے پہلے ہی گھر سے چلی جائیں۔ جب ملازمہ کہکشاں سے یہ سب کہے گی تو کہکشاں کو تو بہت ہی بے عزتی کا احساس ہوگا۔ پھر کہکشاں ملازمہ سے پوچھے گی کہ آج تم نے مجھے صبح کی چائے بھی نہیں دی، تو ملازمہ کہے گی کہ ہم تو اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا میڈم ہمیں حکم دیتی ہیں۔ کہکشاں کو یہ سب سننے کے بعد وہ وقت یاد آئے گا جب دلارا نے ہمنا کا رشتہ ریان کے ساتھ کرنا تھا، تو کیسے وہ ان کو ایکسٹرا پروٹوکول دیا کرتی تھی، خود بھی آگے پیچھے پھرتی تھی اور ملازمین کی ایک لائن بھی سامنے کھڑی رہتی تھی کہ کہکشاں یا اس کے گھر والوں کے منہ سے کوئی بات نکلے اور اس سے پہلے ہی ملازم وہ کام کر دیں۔ اور آج جب ان لوگوں نے ہماری ساری دولت لوٹ کر کینیڈا میں اپنے بزنس میں انویسٹ کر دی ہے اور میرے بیٹے کو بھی ان کی بیٹی لے کر کینیڈا چلی گئی ہے، تو آج ہماری ان کی نظروں میں کوئی اوقات ہی نہیں۔ یہاں تک کہ ملازمین کو منع کر دیا ہے کہ ہمیں چائے تک کا بھی نہ پوچھیں۔ اب لائبہ تو جب اپنی ماں سے بات کرے گی تو اسے کہے گی کہ بہتر تو یہی ہے کہ دلارا آنٹی سے اپنی مزید انسلٹ نہ کروائیں اور یہاں حریم بھابی کے گھر آ جائیں۔ لیکن لگتا ہے کہ کہکشاں کے دل سے ابھی تک حریم کی نفرت کم نہیں ہوئی، کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ حریم کا گھر تو وہ آخری گھر ہو سکتا تھا کہ جہاں میں اپنے برے وقت میں جانے کا سوچتی۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھو کہ آج مجھے اسی لڑکی کے گھر جانا پڑے گا جسے میں اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہوں۔ پھر کہکشاں کو یہ خیال بھی ستاتا ہے کہ اگر میں حریم کے گھر جاتی ہوں تو مجھے اپنے تمام گناہوں کی معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ ظاہر ہے میں نے اس کے اوپر بہت مظالم ڈھائے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں فائز کے سامنے اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے حریم کے اوپر ظلم کیا ہے، لیکن اس طرح تو میں اپنے بیٹے فائز کی نظروں میں گر جاؤں گی، اسے میرا اصل چہرہ نظر آ جائے گا جو میں کبھی بھی نہیں چاہتی۔ میں فائز کی نظروں میں گر نہیں سکتی۔ لیکن پھر وہ سوچتی ہے کہ مجھے حریم کے گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں لائبہ سے کہتی ہوں کہ وہ اپنا سامان پیک کر لے، میں اسے پک کرنے آ رہی ہوں اور اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہم نے کہاں رہنا ہے۔ لائبہ حریم کو بتا دے گی کہ ماما کی کال آئی تھی، وہ مجھے پک کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ حریم کو یہ سن کر گھبراہٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ کہکشاں کا سامنا کسی صورت بھی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ وقت سے پہلے ہی آفس پہنچ جاتی ہے۔ اب مدثر جب آفس جائے گا تو دیکھے گا کہ حریم تو پہلے سے ہی آفس میں موجود ہے، جبکہ اس کے آفس آنے کا یہ ٹائم تو نہیں ہے، تو وہ حریم سے پوچھ ہی لے گا کہ آپ آفس اتنی جلدی کیوں آ گئیں؟ حریم پہلے تو ہچکچائے گی لیکن آخر کار مدثر کو بتا ہی دے گی کہ لائبہ کو اس کی ماں لینے آ رہی تھی اور میں ان کا سامنا کسی صورت بھی نہیں کرنا چاہتی۔ تو مدثر کہے گا کہ میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتا ہوں، لیکن آپ کو کم سے کم ان سے یہ تو پوچھنا چاہیے کہ آخر فائز کہاں پہ ہے، کیونکہ کافی دن ہو گئے فائز کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ حریم مدثر سے کہے گی کہ سر فائز نے تو مجھے ڈائیورس دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، وہ تو بلکہ مجھے ڈائیورس دینے ہی لگا تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب حادثہ ہو گیا اور ہماری طلاق نہیں ہو سکی، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جیسے ہی فائز ان تمام معاملات سے نپٹے گا تو وہ مجھے اس رشتے سے آزاد کر دے گا، تو پھر بھلا مجھے ان کے لیے فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنی میری زندگی ضائع ہونی تھی ہو چکی ہے، اب میں مزید اپنے چند الفاظ بھی اس کے لیے ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ مدثر حریم کی طرف بغور دیکھے گا تو اسے احساس ہوگا کہ حریم ساری رات کی جاگی ہوئی ہے اور روتی رہی ہے کہ آپ اپنے الفاظ تو ضائع نہیں کرنا چاہتی فائز کا پوچھ کر، لیکن یہ جو آپ نے اپنی پوری رات ماضی کے حساب کتاب میں گزار دی ہے اور ساری رات خوابوں سے لڑتی جھگڑتی رہی ہیں، اس کا کیا؟ حریم تو حیرت سے مدثر کی طرف دیکھے گی کہ اسے میری رات کا افسانہ کیسے پتہ چلا۔ بہرحال اب کہکشاں حریم کے گیٹ تک تو پہنچ جائے گی، لیکن بیل بجاتے ہوئے اسے یہی خوف ہوگا کہ کہیں حریم ہی گیٹ پر نہ آ جائے، کیونکہ کہکشاں فی الحال حریم کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن چونکہ حریم تو وقت سے پہلے ہی آفس چلی گئی تھی، اس لیے گیٹ پر کہکشاں کو لائبہ ہی ملے گی۔ لائبہ اپنی ماں کو دیکھے گی تو بہت زیادہ پریشان اور اداس ہو کر اپنی ماں سے کہے گی کہ ماں ہم نے بہت غلط کیا،
جن لوگوں کو ہم نے اپنے سر پہ بٹھا کے رکھا تھا، ہمیشہ ان کو عزت دی تھی، آج ان لوگوں کی وجہ سے ہم کس طرح سے ذلت میں در بدر پھر رہے ہیں۔ اور جس لڑکی پر ہم نے اپنے گھر میں اتنے مظالم ڈھائے، نوکروں کی طرح اس سے کام لیتے رہے، آج وہی ہمارے کام آ رہی ہے۔ وقت نے تو سارے چہرے بے نقاب کر دیے ہیں، ہمنا بھابھی کو کیا دوش دیں، ہمارا تو اپنا بھائی بھی اپنا نہیں نکلا، جسے ہم ہمیشہ فائز بھائی سے زیادہ عزت دیتے رہے اور فائز بھائی کو بھی ریان بھائی کی مثالیں دیتے رہے کہ جیسے اس نے بزنس سنبھالا ہے، تمہیں بھی اس کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے۔ اور دیکھ لیں ریان بھائی نے ہمارے ساتھ کیا کیا، سارا پیسہ لوٹ کر ہمیں تباہ و برباد کر کے کنگال کر کے یہاں سے چلے گئے اور خود عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں کینیڈا میں اپنی بیوی کے ساتھ۔ میں تو حریم بھابھی سے اس قدر شرمندہ ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کاش میرے اندر اتنی ہمت آ جائے کہ میں حریم بھابھی کے پاؤں پکڑ کے رو رو کے ان سے معافی مانگ سکوں۔ لیکن کہکشاں کو یہ احساس تو ہو چکا ہے کہ ہمنا کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر کے اس نے بہت بڑی زندگی کی غلطی کر لی تھی، لیکن پھر بھی اسے لائبہ کی حریم سے معافی والی بات بالکل بھی پسند نہیں آتی، کیونکہ کہکشاں کے دل میں ابھی بھی حریم کے لیے وہی نفرت قائم ہے اور اس کی ضد بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ تو وہ لائبہ سے کہے گی کہ میرے جتنے بھی برے حالات ہو جائیں، بہرحال میری زندگی کا وہ آخری دن ہوگا کہ میں حریم جیسی لڑکی سے معافی مانگوں۔ لائبہ کو تو اپنی ماں کی سوچ اور ضد پر بہت ہی افسوس ہوگا اور وہ سوچے گی کہ ہمنا بھابھی کی ماں نے میری ماں کو اتنا کچھ سنایا لیکن وہاں یہ صبر سے چپ بیٹھی رہیں، حالانکہ آج یہ جو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور در بدر پھر رہے ہیں، یہ سب کیا دھرا ہمنا بھابھی اور اس کے ماں باپ کا ہے۔ اور حریم بھابھی جس نے کبھی ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا بلکہ مشکل میں ہمارے اتنے کام آئیں، میری ماں اس کے سامنے ابھی تک اپنی ایگو نہیں مار سکی۔ اب حریم جب گھر آئے گی تو یہی سوچ رہی ہوگی کہ ابھی تک تو فائز کی ماں اپنی بیٹی لائبہ کو لے کر گھر سے جا چکی ہوگی اور مجھے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں انٹر ہوگی تو سامنے ہی اسے لائبہ اور اس کی ماں کھڑے نظر آئیں گے۔ حریم تو جب فائز کی ماں کو سامنے دیکھے گی تو ایک دم سے پریشان ہو جائے گی، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ وہ آگے بڑھ کر انہیں سلام کرے یا پھر انہیں اگنور کر کے اپنے کمرے میں چلی جائے۔ لیکن حریم کی یہ نیچر ہی نہیں ہے کہ اپنے گھر آئے مہمان کو، چاہے وہ اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ اب فائز کو بھی اچانک ہاسپٹل میں ہوش آ جائے گا، نرس اسے کہے گی کہ اٹھنے کی کوشش نہ کریں، آپ کی حالت کافی خراب ہے۔ فائز کو تو کچھ یاد ہی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ ہاسپٹل میں کیا کر رہا ہے، اسی لیے وہ نرس سے پوچھے گا کہ پلیز مجھے بتائیں میں یہاں پر کیسے پہنچا۔ اب فائز نرس کو اپنے گھر کا نمبر اور ایڈریس وغیرہ بتائے گا۔ نرس جب فائز کی ماں سے کانٹیکٹ کر کے اسے بتائے گی کہ آپ کا بیٹا یہاں ہمارے ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں پڑا ہے، تو اس کی ماں تو یہ سن کر پریشان ہو جائے گی کہ پتہ نہیں فائز کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے حریم کہے گی کہ میں بھی آپ کے ساتھ اسلام آباد چلتی ہوں، اور جب یہ لوگ ہاسپٹل پہنچیں گے تو فائز کی حیرت کی تو انتہا ہو جائے گی حریم کو اپنی ماں کے ساتھ دیکھ کر۔ اب فائز کی ماں تو راستے میں ہی حریم کو سمجھا دے گی کہ پلیز میرے بیٹے کے سامنے مجھے شرمندہ مت کرانا، میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے سامنے اس کا تذکرہ مت کرنا۔ لیکن چونکہ لائبہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ فائز کو بتا دے گی کہ کس طرح سے حریم بھابھی نے مشکل میں ہمارا ساتھ دیا۔ جب ہمنا بھابھی کی ماں نے ہمیں گھر سے نکلنے کا کہہ دیا تھا تو حریم بھابھی نے ہی اپنے گھر میں پناہ دی، اور اس رات والا حادثہ بھی بتا دے گی کہ اگر حریم بھابھی وقت پر نہ پہنچتی تو پتہ نہیں آج میں کس حال میں ہوتی۔ فائز تو یہ سب سنتا جائے گا اور حیرت کے سمندر میں ڈوبتا جائے گا کہ جس لڑکی کے کریکٹر پر اتنی باتیں کی کہ وہ تو ہمیشہ دولت کے پیچھے جاتی ہے اور دولت مند لڑکوں کو پھنسانا اس کا مشغلہ ہے، اگر سچ میں حریم ایسی ہوتی تو بھلا ہمارے اس قدر مشکل حالات میں ہمارا ساتھ کیوں دیتی۔ دوسری طرف ناصر بھی اپنی وائف کے کہنے پر ڈاکٹر کے پاس جائے گا تاکہ اپنے زخم کا ڈیٹیلڈ چیک اپ کروا سکے، اور ڈاکٹر سے کہے گا کہ کوئی فکر والی بات تو نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کہے گا کہ دیکھیں ناصر صاحب، ہم آپ کو کسی بھی قسم کے مغالطے میں نہیں رکھنا چاہتے، صاف بات یہ ہے کہ آپ کا زخم بہت بگڑ چکا ہے اور ٹیومر کی شکل اختیار کر گیا ہے،
1-2 اور ٹیسٹ کے بعد کنفرم ہو جائے گا کہ اگر یہ ٹیومر ہی ہے تو افسوس کی بات ہے کہ ہمیں پھر سرجری کرنی پڑے گی، کیونکہ زہر پوری ٹانگ میں پھیل چکا ہے تو ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا۔ یہ سن کر تو ناصر کے اوزان خطا ہو جائیں گے اور وہ سوچے گا کہ یا اللہ، ایسا کون سا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ مجھے اس کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، اور پھر ایک ایک کر کے ناصر کو اپنے سارے گناہ یاد آنا شروع ہو جائیں گے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ تو یہی گناہ ہوگا کہ اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم اٹھائی اور پھر حریم جیسی پاک دامن لڑکی کے کردار پر اتنا کیچڑ اچھالا۔ اس کے بعد ناصر سوچے گا کہ مجھے حریم سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے اور فائز کو بھی جا کر بتا دینا چاہیے کہ میں نے وہ قسم جھوٹی اٹھائی تھی، اور حریم بہت پاک دامن لڑکی ہے، اس نے تمہارے سوا کبھی کسی کو نہیں چاہا، اور یہ کہ وہ تمام ویڈیوز تو میں تمہاری ماں کے کہنے پر بناتا رہا، ورنہ حریم صرف اپنے باس کے ساتھ اپنے گھر تک آئی تھی، اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا، اور نہ ہی حریم کا میرے ساتھ کوئی چکر تھا۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے فائز کو بھی احساس ہوگا کہ اس نے حریم کو اپنی صفائی میں کچھ بھی نہ کہنے کا موقع دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے، بلکہ اس نے تو وہی غلطی کی تھی جب اس نے حریم جیسی لڑکی پر شک کیا تھا، کیونکہ فائز کا دل گواہی دے رہا تھا کہ حریم ایسی نہیں ہے، لیکن پھر بھی فائز لوگوں کی باتوں میں آ گیا۔ تو ناظرین، ابھی آنے والی ایپیسوڈز میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ریان کے ساتھ بھی بہت برا ہونے والا ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو اس قدر دھوکہ دیا۔ تو ہمنا نے ریان سے سارے پیسے لے کر اپنے باپ کے بزنس میں انویسٹ کر دیے ہیں، تو اب تو ریان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے پاسبل ہے کہ وہ لوگ اسے وہاں کینیڈا سے کک آؤٹ کر دیں کہ جاؤ بھائی اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ۔ یہ سب پتہ چلے گا ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں۔ اگر آپ اس ڈرامہ اور پاکستان کے تمام فیمس ڈراماز سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔